سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی دامت فیوزو۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میر محفل صدر مجلس صاحب سجادہ حضرت شیخ طریقت پیر رفاقت علی صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ اور ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم سب اللہ کے اس محبوب اور مقبول بندے کی یاد منا رہے ہیں اور ان کی خدمت میں عقیدتوں اور محبتوں کے چراغ جلا رہے ہیں، جنہوں نے یہاں روشنیاں بانٹی ہیں، جنہوں نے اجالے بکھیرے ہیں، جنہوں نے دلوں کی دنیا آباد کی ہے اور جنہوں نے اپنے اسم گرامی کے مطابق اللہ کی رحمت یہاں پہ تقسیم کی ہے۔ حضرت قبلہ پیر رحمت علی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ۔ ظاہر ہے کہ میں ان کی شخصیت کے بارے میں آپ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے خود ان کے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر کوئی شخصیت ایسی ہو جو تاریخ کے اوراق میں گم ہو، جس کے چہرے پر وقت کی گرد پڑ چکی ہو اور جو صدیوں کے غبار سے میں گم ہو، ان کے بارے میں آپ جس طرح چاہیں رنگ آمیزی کر لیں، حاشیہ آرائی کر لیں، مبالغہ آرائی کر لیں، ان کے پھیکے رنگوں کو شوخ بنا کے دکھا دیں، لیکن جس ہستی کو دیکھا ہو ان کے بارے میں رنگ آمیزی نہیں کی جا سکتی، بات کو بڑھا چڑھا کے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر اگر اس کے باوجود یہاں یہ جم غفیر جو اب آدھی رات گزرنے کے بعد یقیناً بہت چھٹ چکا ہے، اور میں حضرت معذرت پیش کرتا ہوں، مجھے یقیناً 2-3 گھنٹے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا تھا، لیکن ہم لوگ جب لوگوں کے ہتھے چڑھتے ہیں تو پھر اپنے بس میں نہیں رہتے ہیں۔ بہرحال میں پہلی بار حاضر خدمت ہوا اور مجھے یقین اور اعتماد ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہاں سب چاہنے والے عقیدتوں اور محبتوں میں رنگے ہوئے دوست ہیں، تو یہاں جو کچھ بھی کہا جائے گا وہ رائے گا نہیں جائے گا۔ حضرات مکرم، ہم مسلمان ہیں۔ میں صرف ایک واقعہ، کیونکہ جب رات کے 1:45 بج رہے ہوں تو کسی باقاعدہ تقریر کی داغ بیل ڈالنا کوئی زیادہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، تو میں صرف ایک واقعہ سنا کے اور اس سے کچھ رہنمائی پا کے میں آپ سے رخصت کا طلبگار ہو جاؤں۔ ویسے بھی دن کے وقت پہلے ملتان سے مہار شریف حاضری ہوئی، حضرت قبلہ خواجہ اجمل مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی قل خوانی تھی، اس میں حاضری ہوئی۔ پھر وہاں سے اپنے علاقے میں آئے، اسی طرح آپ لوگوں سے کہیں دامن الجھا، کہیں باتیں، کہیں دعا، کہیں دم، کہیں درود، جس طرح ہوتا ہے سلسلہ۔ تو یہاں آتے آتے یہ وقت ہو گیا، تو ایسے میں آپ کے صبر اور حوصلے کا زیادہ امتحان نہ لوں۔ حضرات مکرم،
ایک بار میں سندھ کے علاقے میں، ابھی مجھے گھوٹکی اور ڈہرکی کے دوست احباب بھی ملے، پیر بھائی وہاں سے آئے ہوئے ہیں، تو ایک بار پنو عاقل سے میں ملتان آ رہا تھا، اور اتفاق سے اس وقت میں اپنی سواری پر نہیں تھا، تو دوستوں نے میری واپسی کا انتظام ٹرین کے ذریعے کر دیا۔ اب ٹرین پر میں سوار ہوا، اس وقت پہلے تو اسٹیشن پر وہ سی آف کرنے والوں کا، رخصت کرنے والوں کا ہجوم تھا، کچھ سمجھ نہیں آئی۔ جب ٹرین چلی اور مجھے رخصت کرنے والے وہاں رہ گئے اور میں اکیلا اپنے کمپارٹمنٹ میں وہ سیٹ پر بیٹھنے لگا، اب میں نے آس پاس نظر دوڑائی تو دیکھا کہ جو لوگ ہیں ان کے چہرے ان کے عقیدے کی چغلی کھا رہے تھے۔ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ جن کے عقیدے درست نہ ہوں ان کے چہروں پر ان کے تاثرات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ کٹ ہی جائے گا، اور کون سا بہت طویل سفر ہے، چند گھنٹوں کی بات ہے، کوئی بات نہیں۔ اب میں آرام سے بیٹھ گیا تو وہ جو لوگ بیٹھے تھے ان میں سے کوئی صاحب مجھے پہچانتے تھے، کہنے لگے کاظمی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا قرآن پر ایمان ہے؟ اچھا، میں نے سوچا کہ کسی مسلمان سے یہ پوچھا جائے کہ قرآن پر ایمان ہے، یہ تو سیدھا سادہ غصہ دلانے والی بات ہے نا، یہ تو اشتعال انگیزی ہے۔ اب لگتا یہ ہے کہ مجھے جان بوجھ کر یہ غصہ دلا رہے ہیں، تو ان کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوگا، کوئی چکر چلانا چاہتے ہوں گے، کوئی الو سیدھا کرنا چاہتے ہوں گے۔ میں نے بھی سوچا کہ الو سیدھا ہو یا ٹیڑھا ہو، ہوتا تو الو ہی ہے۔ میں نے کہا پھر ان سے اسی انداز سے بات کی جائے۔ میں نے کہا جی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ قرآن پر ایمان ہے یا نہیں ہے، میں مسلمان ہوں اللہ کے فضل سے، تو یہ سوال ہی بے تکا ہے۔ کہنے لگے دراصل آپ سے پوچھا اس لیے کہ قرآن میں تو اللہ بار بار کہتا ہے کہ اللہ کے سوا نفع نقصان کا مالک اور کوئی نہیں، نفع کا مالک ہو نقصان کا مالک ہو وہ اللہ ہے، لیکن آپ کبھی یا علی مشکل کشا پکارتے ہیں، کبھی یا خواجہ یا دستگیر پکارتے ہیں، کبھی یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، کبھی اپنے شیخ اپنے مرشد کو آواز دیتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ میں نے سوچا کہ آپ سے پوچھ لوں، پتہ نہیں آپ کا قرآن پر ایمان ہے یا نہیں ہے، کیونکہ قرآن جو بار بار کہتا ہے کہ اللہ کے سوا نفع نقصان کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، تو آپ آخر کیوں دوسروں کو پکارتے ہیں اور دوسروں سے امید کیوں لگاتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ جی ماشاءاللہ آپ سمجھدار آدمی نظر آتے ہیں، مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ ہمیں شیطان سے بچنا چاہیے یا پینگے بڑھانا چاہیے؟ کہنے لگے لاہور والا کو یہ بھی کوئی سوال ہے؟ جیسے آپ کہہ رہے تھے میں مسلمان ہوں، قرآن کے بارے میں کیا سوال کرتے ہو، تو میں بھی کہوں گا میں مسلمان ہوں، تو ہم سے ابلیس کے بارے میں شیطان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ اس سے کون مسلمان پینگے بڑھانا چاہے گا اور دوستی کرنا چاہے گا؟ وہ ظاہر ہے کہ وہ تو دشمن ہے۔ میں نے کہا اچھا تو ابلیس دشمن ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے، ایسا ہی ہے؟ کہنے لگے جی ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا یہ بتائیے کہ ابلیس ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے یا نہیں، نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کہو کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا پھر بچنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی دشمن ہو اور لاچار ہو، دشمن ہو اور بے بس ہو، دشمن ہو اور کچھ بگاڑ نہ سکتا ہو، تو یارو پھر اس سے بچنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو اسے پینگے اس کے خلاف جو بھی کرنا ہے کر گزریے، اور جناب یہ آستینیں چڑھائیے اور اگلے پچھلے بدلے چکا لیجیے۔ نہیں پہنچا سکتا تو قرآن بار بار ہمیں کیوں حکم دیتا ہے کہ ہم ابلیس سے بچیں؟ اور یہ بتائیے کہ ابلیس اگر ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، یقیناً ان الشیطان للانسان عدو مبین، وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، ہمیں اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کو نقصان پہنچانے کی طاقت کس نے دی ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ نے دی ہے۔ بھئی جب رب کائنات نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے سوائے ابلیس کے، ابلیس اکڑا کھڑا رہا۔ یہاں پہ ذرا اب مجھے نہیں پتا رات کے اس پہر یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی یا نہیں، لیکن نعرہ تکبیر